شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الہ العالمین جو پڑھے جانے جانا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، اور جانے جانا کے طفیل جمیع انبیاء کرام صحابہ کرام صحابیات اہل بیت اطہار پنجتن پاک بارہ امام حضور کے والدین کریمین نالے اطہار ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع بعدات حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کے تمام بزرگان دین بالخصوص سید عبدالقادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ، حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، حضرت سید بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ، حضرت سید شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، میرے آقا نعمت حضور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، میرے بادشاہ حضرت پیر حیدر شاہ رحمت اللہ علیہ، امیر المجاہدین حضرت حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ، تمام بزرگوں کی بارگاہ میں بلندی درجات کے لیے، اور جتنے حضرات میرے سمیت اس دعا میں شامل ہیں جو ہمارے اعزاء اقربا حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے، میرے اللہ ان سب کی قبروں میں اور ہم سب کے دلوں میں سورہ فاتحہ کا نور داخل فرما، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے دوشی پڑھی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین۔ جتنا مجمع اتنی آواز نہیں ہے، جس بندے کے کلیجے میں ایمان ہے اور اس کے منہ میں زبان ہے، اسے اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا قائد الغر المحجلین وعلی آلک وصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ انتہائی قابل تکریم علماء ضیعت شام، معززین علاقہ، آج کا یہ جلسہ تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے اس کے امیدواران غلام عباس سوترک اور سردار عالمگیر ترگڑ صاحب کی الیکشن کمپین کے سلسلہ میں تحریک کے ورکروں نے، علاقے کے تحریک کے ساتھیوں نے منعقد کیا ہے۔ میں بس آپ کی خدمت میں صرف اتنی بات عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ یہ جو وقت ہے نا، یہ حق اور باطل کی جو آمیزش ہو چکی ہے اسے ختم کرنے کا وقت ہے۔ ایک طرف دین ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جنہیں انا آتینا کل کوثر والی صورت بھی نہیں آتی، وہ لوگ ہیں کہ جن کے دور میں جب اسمبلی میں ایک ہندو نے یہ قرارداد پیش کی کہ شراب ہر مذہب میں حرام ہے اور شراب پر پابندی لگنی چاہیے، سارے غیر مسلموں کے پرمٹ منسوخ ہونے چاہیے، تو اس اسمبلی نے، جس میں نواز لیگ اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی اکثریت تھی، یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک
تشریف رکھیں، وقت تھوڑا ہے، اذان مغرب قریب ہونے والی ہے، بس 2-3 باتیں سن لیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب اس اسمبلی کے اندر ایک ہندو رکن اسمبلی نے یہ قرارداد پیش کی کہ ہر مذہب کے اندر شراب حرام ہے، لہٰذا جتنے مذاہب ہیں ان میں کسی مذہب میں بھی شراب جائز نہیں ہے، تو یہ جو پرمٹ غیر مسلموں کے نام پر ہیں اسے منسوخ کیے جائیں۔ تو سپیکر قومی اسمبلی نے یہ اسمبلی سے پوچھا تھا کہ اس قرارداد کو پیش ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب طریقہ قانون کا کیا ہوتا ہے، کوئی رکن اسمبلی میں قرارداد پیش کرتا ہے، اس قرارداد کے حق میں ووٹ کرائے جاتے ہیں، اگر اکثریت اس قرارداد کو منظور کر لے پھر اس پر ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے، وہ کمیٹی پھر ایک قانون بنا کر اسمبلی میں پیش کرتی ہے جسے پاس کیا جاتا ہے۔ جب ایک غیر مسلم نے یہ کہا کہ شراب ہر مذہب میں حرام ہے تو شراب کے لائسنس منسوخ کیے جائیں، تو سپیکر قومی اسمبلی نے مسلمانوں کی اسمبلی سے یہ پوچھا کہ شراب کے خلاف یہ قرارداد پیش ہونی چاہیے، تو پوری اسمبلی نے کہا کہ شراب کے خلاف قرارداد پیش ہی نہیں ہونی چاہیے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اب آپ کے سامنے نواز لیگ کا اور پی ٹی آئی کا اور تحریک استحکام پاکستان کا اور پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لے کر یہی لوگ اسمبلی میں موجود تھے۔ یہی وہ لوگ تھے کہ جن کے دور حکومت میں ختم نبوت پر ڈاکہ مارا گیا۔ یہ ڈاکہ کسی غیر مسلم نے نہیں مارا تھا، یہ نواز شریف کی حکومت تھی جس نے یہ ڈاکہ ختم نبوت پر مارا۔ آج کمینے لوگ کہتے ہیں خادم حسین رضوی نے کیا کیا، میں نے کہا بے غیرت، خادم حسین رضوی وہ ہے جس نے تیری مسجدوں پر سپیکر اترے ہوئے سپیکر لگوا دیے تھے۔ کیا اس نواز شریف کے دور میں مسجدوں پر سپیکر نہیں اتار دیے گئے تھے؟ پابندی نہیں لگا دی گئی تھی کہ 4 سپیکروں پر اگر اذان ہوئی تو کمیٹی بھی اندر ہوگی، مولوی بھی اندر ہوگا، سپیکر بھی اتر جائیں گے۔ جن کے دور حکومت کے اندر مسجدوں میں اذان 4 سپیکروں پر پڑھنے پر پابندی تھی، خادم حسین رضوی وہ ہے جس نے فیض آباد کے دھرنے میں یہ حکومت سے منظور کروایا تھا کہ مسجد میں جب اللہ اکبر کی آواز بلند ہوگی تو 4 طرف آواز جو ہے وہ پھیلائی جائے۔ ہاتھ اٹھا کر بولے میں یہ بات بڑے ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، چاہے کوئی اہل حدیث ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی شیعہ ہو، ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے، سب ہمارے بھائی ہیں۔ ارے خادم حسین رضوی کا صرف یا رسول اللہ کہنے والوں پر احسان نہیں ہے، اب سب پر یہ احسان ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ تو اجتماعی ہے۔ جب ختم نبوت پر ڈاکہ پڑا، انہوں نے حلف نامہ نکال کر اقرار نامہ شروع کرایا، میں قسم اللہ کی اٹھا کر کہتا ہوں اگر خادم حسین رضوی دھرنا نہ دیتا آج آپ کی آدھی سے زیادہ اسمبلی میں قادیانی بیٹھے ہوتے۔ اور یہی وہ ایک مقام جو ہے ہمارا موقف ہے تحریک لبیک کا کہ جس کی حمایت شام الہی ظہیر صاحب نے کی، ہر مسلک کے عالم نے ہمارا ساتھ دیا اس مسئلے پر۔ یہی نعرہ لے کر ہم الیکشن میں آپ کے سامنے آئے ہیں۔ ان لوگوں کے چکر میں نہ آنا اور جنہیں نماز بھی پڑھنی نہیں آتی یہ اسلام لائیں گے، یہ اسلامی رفائی حکومت۔ آپ کو نہیں یقین، آپ اٹھا کر ابھی نیٹ پر ان کی نماز عید صرف دیکھ لیں، اگر یہ تمہیں عید کی نماز صحیح پڑھ کر دکھلا دیں ہم اپنا امیدواری بٹھا دیں گے۔ اس سواد چودھری سے جو کہتا تھا میں اسلام کو خادم حسین رضوی اور مفتی منیب رحمان سے زیادہ جانتا ہوں، جب اس سے اب تو نائل ہو گیا نا، اور وہ ہونا کیوں نہیں تھا، کیوں نہیں ذلیل، میری حکومت امریکہ نے گرائی۔ میں نے کہا امریکہ نے نہیں گرائی، ہمارے امام نے 100 سال پہلے کہا تھا یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی ابھی تو تمہاری ذلت کا آغاز ہے، اپنی مرتبہ ہی تو 3 دن جیل میں رہا تو آنکھوں میں آنسو آ گیا، وہ بھی تو مرد تھا جو
ٹوٹی ہوئی ٹانگوں سے 6 مہینے جیل میں پڑا رہا، جس نے کہا تھا ہماری خاطر نہ نکلنا، اس لیے کہ بابے جی نے کہا تھا کہ میں نے قوم کو ایک بات سمجھائی ہے، نہ مولوی کے لیے نکلنا، نہ پیر کے لیے نکلنا، جب بھی نکلنا حضور کی عزت کے لیے نکلنا۔ آج کدھر ہے وہ پیر جو کہتے تھے ہمیں خواب آئی ہے عمران خان کی حمایت کرو؟ پچھلا الیکشن جب تھا نا تو یہ بڑے بڑے پیروں نے کہا ہمیں خواب آیا ہے عمران خان کی حمایت کرو۔ اگر خواب میں حضور تشریف لائے تھے تو ان مولوی اور پیروں کو مر جانا چاہیے تھا، عمران کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، لیکن پتہ چلا انہوں نے صرف چند نوکریوں اور چند ٹکوں کے لیے اپنے مریدوں کو بے وقوف بنانے کے لیے حضور پر انہوں نے بہتان کھڑا کہ نبی پاک نے ہمیں عمران کی حکومت، عمران کی حمایت کا کہا۔ کدھر گئے وہ پیر اور مولوی؟ آپ کے پاس لوگ بڑی بڑی صورتوں میں آئیں گے، مگر یاد رکھنا ایک طرف ختم نبوت کے چوکیدار ہیں، دوسری طرف ختم نبوت پر ڈاکہ مارنے کا۔ یہ لوگ کیا مندروں میں جا کر عبادت نہیں کرتے رہے؟ 500 مندر بنائے گئے عمران خان کے زمانے میں، 4 ایکڑ پر جو وہ اس کی جنم بھومی تھی گرو نانک کی، 48 ایکڑ پر بنائی گئی۔ مسجدوں کے لیے تو 1 روپیہ بھی ان سے نہ نکلا، دین کے لیے تو 1 روپیہ بھی نہیں دے سکے۔ ارے یہ تو اتنے ظالم ہیں کہ تمہاری مسجد کے بجلی کے بل میں 100 روپیہ ٹی وی کا لائسنس وصول کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے مختلف روپ میں آتے ہیں، اور ادھر ہماری قوم کا عالم کیا ہے؟ ہمیں کسی چیز کی خبر ہی نہیں۔ قیامت کے دن ہم نے اللہ کو پیش ہونا ہے، رب نہیں ہم سے پوچھے گا کیا لے کر آئے ہو دین، کیا کر کے آئے ہو دین کے لیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب احد کا دن تھا، فرماتی ہیں اتنا سخت دن ہم نے نہیں دیکھا، 70 لاشیں پڑی تھی حضور کے جسم اطہر پر، 70 تلواروں کے وار ہوئے اور پتھروں کی بارش تھی، سامنے کا دندان مبارک پہ ضرب آئی، رسول اللہ زخمی تھے، اتنے زخمی تھے کہ خون مبارک بہ رہا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے جب رسول اللہ نے صحابہ سے کہا جاؤ میرے چچے کو ڈھونڈ کر آؤ۔ تمام صحابہ گئے، میں ذمہ دار ہوں اس بات کا، صحابہ گئے واپس آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ حضرت امیر حمزہ کا کہیں نہیں پتہ لگتا۔ جب یہ کہا نا کہ حضرت امیر حمزہ کا کہیں نہیں پتہ لگتا تو حضور نے فرمایا وہ بھاگ تو سکتا نہیں کیونکہ وہ میرا چاچا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ میدان چھوڑ کر نہیں دوڑ سکتا، کیوں کہ وہ میرا چاچا ہے۔ امیر حمزہ میدان چھوڑ کر نہیں دوڑ سکتا، پھر ڈھونڈو، نہ ملا، صحابہ سے خود تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ جب لاشوں کے ڈھیر میں سے لاش نکالی نا حضرت امیر حمزہ کی، 17 ٹکڑے تھے جسم سے، بازو الگ ہو گیا، ٹانگیں الگ ہو گئی، آنکھوں کے ڈیلے نکلے ہوئے تھے، ہونٹ کٹے ہوئے تھے، کان کٹے ہوئے تھے، ناک کٹی ہوئی تھی، صرف یہ ناخنوں سے حضور نے پہچانا۔ نبی پاک نے جب حضرت امیر حمزہ کو اس حال میں دیکھا، حضور نے کہا چاچا تو نے چاچا ہونے کا حق ادا کر، ہمارے تو ٹکڑے نہیں ہوئے، ہمیں تو پتھر نہیں پڑے ہیں، ہمارے اوپر تو تکلیفیں نہیں آئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں رو رہی تھی، میں نے کہا یا رسول اللہ اس سے سخت دن تو کبھی ہم پر نہیں آیا، تو حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ حضور نے فرمایا عائشہ ایک دن اس سے بھی زیادہ سخت ہے جو میری زندگی میں آئی تھی۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان، اس سے بھی زیادہ سخت دن تھا۔ حضور نے فرمایا ہاں یہ دن وہ تھا کہ جب میں محمد طائف کے بازار میں اکیلا چل رہا تھا، 3 سردار تھے طائف کے، 10 دن حضور طائف میں قیام پذیر۔ حضور نے 3 مرتبہ انہیں دعوت دی مگر انہوں نے انکار کیا۔ تیسری مرتبہ حضور جب ملاقات کے لیے گئے، آپ نے فرمایا میں تو تمہارے بھلے کے لیے آیا تھا، لیکن اگر تمہیں اپنا بھلا منظور نہیں ہے تو سنو میں واپس چلا جاتا ہوں، مگر تم اس بات کو ظاہر نہ کرنا کہ تم نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ حضور کے ذہن مبارک میں یہ بات تھی کہ اگر یہ بات پھیل گئی نا کہ طائف والوں نے میری دعوت کو ٹھکرا دیا تو مکے کے لوگ اور ظلم کرنے لگے، وہ اور سخت ہو جائیں گے۔ حضور نے اس ارادے سے ان سے یہ کہا، انہوں نے آگے سے کہا ہم کیوں چھپائیں، ہم کیوں چھپائیں اس بات کو۔ الٹا کیا کیا، انہوں نے طائف کے اوباشوں کو کہا کہ تم اس نبی کو اتنے پتھر مارو کہ یہ طائف سے نکل جائے، اور جتنے پتھر مارو گے اتنے درہم۔ میں نے طائف کا وہ بازار دیکھا جہاں حضور پر پتھروں کی بارش ہو رہی تھی، میں نے وہ باغ بھی دیکھا جہاں حضور نے پناہ لی، وہ مسجد بھی دیکھی جہاں حضور نے پھر وہاں نماز پڑھی۔ حضور فرماتے وہ میرے ٹخنوں پر مارتے تھے پتھر، گٹیاں تھے، نشانہ لے کر خون
بہنے لگا. حضور فرماتے ہیں جب میں بیٹھ جاتا نا تو وہ آگے بڑھ کر مجھے اٹھا دیتے کہ چلو. حضور نے تو پتھر کھائے ہیں, ہم نے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ نے یہی پوچھ لیا کہ ہم نے تو تجھے عزتیں دی تھی, اولاد دی تھی, گھر دیے تھے, کاروبار دیے تھے, گاڑیاں دی تھی, چودراہٹیں دی تھی, تو ہمارے دین کے لیے کیا کر گیا؟ 136 والوں کچھ نہ نکلے تو کم از کم ایک پرچی تو ہمارے پاس ہونی چاہیے. جب پوچھے کیا لے کر آیا تو اتنا تو کہہ سکے اور کچھ نہیں. مولوی آئے تھے, وہ کہتے تھے تیرے نبی کی ختم نبوت کے نام پر ایک پرچی چاہیے, اور تو کچھ نہیں ہے. میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر یہ پرچی لے کر آیا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. نکلے تو کام از پرچی تو آپ ساری زندگی تم نے حضور کے نام پر انگوٹھے چومے ہیں. اور 8 فروری کو جب انگوٹھا لگانے کی باری آئے تو وہ انگوٹھا غیر کے نشان پر نہیں لگنا چاہیے, ختم نبوت کے چوکیدار کے نشان پر لگنا چاہیے انشاءاللہ. ساری زندگی میلاد کرایا, 11ویاں کرائیں, عرس کرائے, لنگر بانٹے, لیکن جب حضور کی عزت کی مرتبہ آئی تو چھلانگ لگا کر دوسری طرف چلا گیا. تو نے حضور سے کیا وفا کی ہے؟ حضور کو تیرے میلاد کی کیا ضرورت ہے؟ حضور کو تیری 11ویں کی کیا ضرورت ہے کہ جب تو ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو ووٹ ڈالے؟ اوے حضور کو وہ عاشق نہیں چاہیے, حضور کو تو وہ عاشق چاہیے کہ ختم نبوت کا مسئلہ وہ تب بھی باہر نکلا ہے, نمور رسالت کی باری ہو تب بھی باہر نکلا ہے, اور جب ووٹ دینے کی باری ہو اسے اتنا تو پتا ہو کہ ختم نبوت کا ڈاکو کون ہے, ختم نبوت پر پہرا دینے والا کون ہے. اتنا تو پتہ ہونا چاہیے. آج کہتے ہیں جی بڑا وقت لگے گا, جی یہ غیب کا علم ہے تمہارے پاس. حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کرتے تھے. خط وہ مدینے میں سید مسکین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیا کرتے تھے. یہ سید مسکین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ مجذوب تھے مدینہ کے. میں نے ان کی زیارت کی ہے, 70 سال وہ مدینے میں رہے. سیالکوٹ کے رہنے والے تھے, 3-4 سال پہلے فوت ہوئے. وہ روزانہ رات کو نبی پاک کی روحانی کچہری میں حاضر ہوتے تھے. مولانا نے آخری خط جو اپنی زندگی کا حضور کے نام لکھا وہ کیا تھا؟ انہوں نے خط لکھا, یا رسول اللہ میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے, لیکن پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ نہیں ہو. یہ مولانا نیازی رحمت اللہ علیہ کہ پاکستان بنانے میں بھی ان کا کردار تھا. انہوں نے قسم اٹھائی تھی کہ جب تک نظام مصطفیٰ نافذ نہیں ہوگا میں شادی نہیں کروں. آخری خط میں لکھا, میری زندگی گزر گئی, آج 72 سال میری عمر ہے حضور, اس ملک میں نظام نافذ نہیں ہوگا. میں آپ سے اجازت مانگتا ہوں, مجھے اجازت ہے, میں اس ملک میں نہیں مرنا چاہتا کہ جہاں حضور کا نظام نہ ہو, میں پاکستان چھوڑنا چاہتا ہوں. یہ خط سید مسکین شاہ نے حضور کی خدمت میں پیش کیا. نبی پاک نے عبدالستار نیازی رحمت اللہ علیہ کا خط پڑھ کر جو جواب دیا نا, وہ اپنی انگشت شہادت سے تحریر کیا. حضور نے مولانا نیازی کو کیا جواب بھیجا؟ حضور نے فرمایا عبدالستار نیازی, نظام مصطفیٰ نافذ کرنا یا نہ کرنا یہ میرے اللہ کی مرضی ہے. نظام مصطفیٰ نافذ کرنا یا نہ کرنا یہ میرے, جب میرے اللہ کا ارادہ ہوگا نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے گا. تمہارا کام کوشش کرنا ہے, تم کوشش کرتے رہو. تمہارا کام کوشش کرنا ہے, تم کوشش, تم سے یہ پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا, تو تم یہ کہنا کہ میں کوشش کرتا رہا. میرے دوستوں اور میرے بھائیوں, ہمارا کام دین کو تخت پر لانے کے لیے کوشش کرنا, نہ ہم کسی کو جتانے کے لیے ہے, نہ ہرانے کے لیے, اور نہیں ہم کسی کے لیے کوئی نعرے لگانے کے لیے ہیں. ہم نے تو صرف حضور کو راضی کرنا ہے. 8 فروری کو کرین پر مور لگا کر امت کو یہ بتلانا ہے کہ جیئیں گے تو تب بھی حضور کے لیے, مریں گے تو تب بھی حضور. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. یہ بات یاد رکھنا, یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ جو حضور پر محبت سے درود پڑھے حضور اسے دیکھتے, حضور اسے جانتے, حضور اس کا درود سنتے. اچھا جو درود پڑھے حضور اسے جانتے,
تو جو مور لگائے گا 8 فروری کو حضور اسے نہیں جانتے؟ نہیں بول نہیں رہے آپ، حضور اسے نہیں جانتے، حضور اسے نہیں پہچانتے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ایک طرف وہ ہیں جو ختم نبوت کے غدار، وہ ہیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا، وہ ہیں جنہوں نے اس ملک کو اس طرح اس قدر لوٹا کہ غریب غریب ہو گیا اور امیر امیر ہوتا چلا گیا۔ اور ایک طرف وہ ہیں جو تمہیں کہتے ہیں دین کو تخت پر لے آؤ، جب دین تخت پر آئے گا تو پھر تجھے آٹے کی بوری لینے کے لیے لائن میں نہیں لگنا پڑے گا، پھر وقت کا حکمران آٹا کندھے پر لاد کر تیرے دروازے پر لے کر آئے گا۔ اب میں آپ سے صرف پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے دین کا ساتھ دینا ہے کہ ختم نبوت کے ڈاکوؤں کا ساتھ دینا ہے؟ ہاتھ اونچے کر کے منافقہ کی طرح نہیں، اونچے اونچے عاشقوں کی طرح دونوں ہاتھ اٹھانے۔ دین کا ساتھ دینا ہے تو پھر ختم نبوت کے پہرے داروں کا نشان کیا ہے؟ کرین۔ تو 8 فروری کو پھر گھروں سے نکلنا ہے، کرین پر مہر لگانی ہے، لیکن 8 سے پہلے جو دن ہے اس میں کیا کرنا ہے؟ نکلو اپنے دوستوں رشتہ داروں کی طرف، ہر بندے سے جا کر کہو ایک طرف تمہیں گلیوں کا لالچ ہے، نالیوں کا لالچ ہے، نوکریوں کا لالچ ہے، دوسری طرف حضور کا دین ہے، دین کی طرف آ جا، دنیا کی طرف نہ جا۔ اپنے لوگوں کا ذہن بنانا ہے، انہیں لانا ہے۔ میں اور بھی گفتگو کرتا، لیکن چونکہ ہمارے امیدوار صاحب ہیں، میں چاہوں گا وہ بھی کچھ بات کریں، تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں اس پر ڈٹ جانا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں سید والزادی کا بیٹا ہوں، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ ووٹ بھی قیامت کے دن تمہارے نامہ اعمال میں تولا جائے گا۔ ہاں، تم نے جو ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ووٹ دیا نا، قیامت کو بھی اس کا اجر جو ہے نا وہ تمہیں دیا جائے گا۔ اور یہ تحریک تو وہ تحریک ہے کہ یہاں کسی بندے کا نعرہ نہیں ہے، یہاں نعرہ تو صرف مدینے والے آقا کا نعرہ ہے۔ یہاں کسی مولوی کسی پیر کا نعرہ نہیں، صرف حضور کا نعرہ ہے۔ حضور سے وفا کرو اور حضور کے بن جاؤ۔ اب نعرہ میرے ساتھ اس بندے نے لگانا ہے جس کا عقیدہ یہ ہے نا کہ میں اپنی کمائی پہ پلتا ہوں، وہ ہاتھ بھی نیچے رکھے گا، منہ بھی بند رکھے گا، اور جس کا عقیدہ ہے میں اپنی کمائی پہ نہیں، میں رسول کے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں، دونوں ہاتھ اٹھا کر اور کلیجے کا زور لگا کر یا سارت الرسول لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔